کوئی شک نہیں ہے اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ تو یہ تنزیہ الامامیہ صفحہ 392 پر یہ حوالہ بھی ہے۔ سرکار صدر المحققین سلطان المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین النجفی یہ خود کہتا ہے کہ یار اتنی بات ہم مانتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل ہم شیعہ تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ایران سے، وہاں کے مجتہد نے بھی یہ اعلان کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے؟ ہم تھے، ہم شیعہ تھے۔ اور اس کے بعد اس ویڈیو وہ نیٹ پہ بھی ہے، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی۔ تو خیر یہ میرے پاس یہی ملا صاحب کی کتاب ہے باقر مجلسی کی، اس میں چند گواہیں جو خود اس واقعہ کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے کون تھے۔ مختصر یا صرف عبارتیں سن لو۔ حضرت زینب جو واقعہ کربلا کے اندر موجود ہیں اور عینی شاہد ہیں اس واقعہ کی، ان کا واقعہ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 270۔ اس سے پہلے حضرت زین العابدین یہ کون ہیں؟ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین، جس کو اہل تشیع نے بعد میں امام معصوم مانا کہ امامت ان کے اندر آئی، امام منصوص۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو شیعہ کے نزدیک امام معصوم کے قول کا انکار کفر ہے۔ تو یہ زین العابدین کو وہ امام معصوم کہتی ہیں۔ اور کتاب شیعہ کی حوالہ سنو ذرا کہ حضرت نے فرمایا تم ہم پر گریہ بنوحہ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے جلاء العیون کا، کہ جب کوفہ کی طرف آئے تو کوفہ کے لوگ وہ نوحہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، تو فرمایا تم ہم پہ روتے ہو، یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ آگے ازدی کہتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب دختر امیر المومنین نے اشارتاً کہا خاموش رہو، اس حالت اضطراب اور شدت میں اس طرح کلام نہ کرو۔ تو اب امیر المومنین وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئیں اور خود کہتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ۔ یزید تو شام میں بیٹھا تھا، دمشق میں، اور حضرت زینب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل الکوفہ، اور یہ وہی کوفی شیعہ تھے۔ وہ فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ، ہے کوفہ والو، اہل مکر، غدر، ہیلا اور غدارو، مکارو، یہ شیعہ کو لقب دے رہی ہیں حضرت زینب۔ اور یہ وہاں واقعہ کربلا کے اندر سے فرماتی ہیں اے مکارو، غدارو، ہیلا بازو، تم ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے۔ ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہمیں قتل کیا۔ ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا، اور تمہاری مثل اس عورت کی ہے۔ آگے وہ آیت پڑھی کہ نکست غزلہا، کہ سارا دن رسی بانٹ کر شام کو توڑ دیتی، اس کا واقعہ اس کی طرف کر کے آگے فرماتی ہیں کہ تم ہی وہ لوگ ہو جس نے حضرت علی میرے دادا کو قتل کیا، تم ہی وہ لوگ ہو، اور اپنے آپ کو ابداً سزاوار جہنم کیا، تم ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ کیا تم ہم پر گریہ نالہ کرتے ہو حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا؟ یہ دوسری بار حضرت زینب کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت حسین کو آل رسول کو قتل کرنے والے کون تھے؟ شیعہ۔
شیعہ، اور ماتم کرنے والے بھی کون تھے؟ شیعہ، قتل کرنے والے بھی کون تھے؟ شیعہ۔ آگے فرماتی ہے اس آر کا دھبا کسی پانی سے تمہارے جامے سے زائل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ ہے سننے والا، میں یہ جو تم رو رہے ہو اور مکاریاں کر رہے ہو، غداریاں کرنے والے، قیامت تک تم اسی طرح روتے رہو گے اور یہ زاریاں کرتے رہو گے، لیکن جو تم نے کرتوت کیا ہے اس ماتم سے یہ دھل نہیں سکے گا، رونے پیٹنے سے دھل نہیں سکے گا، چھریاں مارنے سے دھل نہیں سکے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنا صاف بیان ہے حضرت زینب کا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تم ہو شیعو، تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے ہمارا مال لوٹا اور تم ہم ماتم کرتے ہو، تمہارے اس ماتم سے تمہارا یہ گناہ نہیں معاف ہوگا اور یہ تم قیامت تک روتے دھوتے رہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ سچ ہے واللہ، لازم ہے کہ تم بہت گریا کرو اور کم خندہ کرو، تم نے عیب اور ابدی خود خریدا ہے، تم نے اپنی ساری لعنت خود اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے۔ اس آر کا دھبا کسی پانی سے تمہارے جامے سے زائل نہ ہوگا۔ یہ لمبی تقریر ہے حضرت زینب کی جو چہاردہ معصومین صفحہ 270 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت فاطمہ بنت سید الشہداء، جس کو کہتے ہیں فاطمہ صغرا، یہ بھی وہاں کربلا میں موجود تھی اور ان کا بیان وہ پوری لمبی فہرست ہے، انہوں نے حق ادا کیا اور بالکل یہی بیان دیا جیسے حضرت زینب نے بیان دیا، اور صاف کہا کہ او کوفہ والو، یا اہل الکوفہ، ہلاک ہو تم، کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسالت قصاص لیں گے اور کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم سے رسول اللہ لیں گے قیامت کے دن۔ اس مکر و غدر کا جو کہ میرے جد علی ابن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا، انہیں قتل کیا، تم میں سے فخر کرنے والے نے فخر کیا کہ میں نے علی اور فرزندان علی کو شمشیرائے ہندی سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا۔ حضرت فاطمہ صغرا جہاں صاف بیان دے رہی ہے کہ تم وہ بے ایمان لوگ ہو۔ یہاں پر بھی پوری روایت میں آ رہا ہے جب دیکھا کوفے والے ماتم کرنے لگے، فرمایا کس منہ سے روتے ہو؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب تم رسول خدا کے سامنے جاؤ گے کہ تم اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتی ہو اور ماتم بھی کرتی ہو اور قتل کرنے والے تم ہو، تو وہاں سب خونوں کا حساب ہوگا۔ یہ حضرت فاطمہ کا بھی یہی تقریر ہے، یہ دوسرا گواہ ہے کربلا کا جو وہاں موجود تھے، اور یہ کسی سنی عالم کی کتاب نہیں، یہ یہاں پر بیار الانوار میں موجود ہے، احتجاج طبرسی میں موجود ہے، مقتل الحسین میں موجود ہے، اور تمام اہل تشیع جنہوں نے واقعہ کربلا بیان کیا سب نے یہ تقریریں نقل کی۔ اب یہاں پر ام کلثوم ہے، یہ دختر جناب فاطمہ، یہ فرماتی ہیں اے اہل کوفہ، تمہارا حال اور معال برا ہو، آج بھی تم پہ لعنت، کل بھی تم پہ لعنت ہو، تمہارے منہ سیاہ ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا۔ یہ حضرت فاطمہ کا بیان کہ تم نے بلایا، تم نے قتل کیا، تم نے مال و اسباب لوٹا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر حضرت زین العابدین کا لمبا خطبہ آیا ہے، وقت نہیں کہ میں یہاں پر صرف چند لفظ سن لو۔ تو انہوں نے کہا قسم خدا کی دیتا ہوں تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے اور ان کو فریب دیا، میرے باپ کو خط لکھے اور ان کو فریب دیا اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی، آخر کار ان سے جنگ کی۔ پہلے تو عہد لیا کہ ہم آپ کے مرید ہیں، پھر ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، بس لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی۔
یہ شیعوں کو انعام دے رہے ہیں زین العابدین، امام معصوم جن کو سمجھتے ہیں، اور بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جب جس روز وہ تم سے فرمائیں گے تم نے میری اطرت کو قتل کیا۔ زین العابدین کہتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیعوں تم سے پوچھیں گے ظالموں کہ تم نے حضرت حسین کو کیوں قتل کیا؟ قتل بھی تم نے کیا اور ماتم بھی تم نے شروع کر دیا، رونا بھی تم نے شروع کر دیا۔ تو اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں، اور جہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو خط لکھنے والے، وہی لوگ تھے قتل کرنے والے۔ تو خلاصہ دو نکتے لکھ لے۔ ایک نکتہ پہلا یہ ہے اس کیس کا کہ حضرت حسین کو بلانے والے کوفہ کے شیعہ تھے، اور دوسرا نکتہ یہ نکلا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے، مال اسباب لوٹنے والے، غدر کرنے والے، مکر کرنے والے، اور اس سارے کہانے کا مین کردار یہ وہی شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا۔ بلوایا بھی انہوں نے، شہید بھی انہوں نے کیا، اور ماتم بھی انہوں نے شروع کیا۔ اب ہمارا یہ پہلی بات تقریباً قریب آ لگی کہ یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، اسوہ رسول کیا کہتا ہے، اسوہ اہل بیت، اسوہ صحابہ کیا کہتا ہے، اور ان یار لوگ آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ یہ وہی ماتم جو قاتل ہیں اپنے قتل کو چھپانے کے لیے ان ظالموں نے اس یہودی فکر کو، یہودی سوچ کو بڑھانے کے لیے محبت اہل بیت کا پردہ اوڑھ لیا، اور خود قاتل بن کے خود ماتمی بھی بن گئے۔